آدم کو اللہ نے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں اور جو چاہیں جہاں سے چاہیں وہاں سے کھائیں. کھانے پینے کی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اللہ نے آدم کو ایک جسم عطا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی اسکیم شروع ہوئی جس کو خلافت ارضی کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو آج مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ ہماری لاسٹ ہوگی ہمارے اس ٹاپک کی. تو انشاءاللہ میں اس کو کنکلوڈ بھی کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقر جو ہے وہ یہاں زمین پہ تیار کیا اور آدم کو اوپر تیار کیا. پھر تمام بنی آدم کو پیدا کیا اور ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے عہد لیا. اب یہ جو پروسیس ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑی کائناتیں بنائی. یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ذرا روکتا ہوں تاکہ یہ پروسیس سمجھا جا سکے کہ یہ کیسے چلا. اللہ نے دو بہت بڑی کائناتیں بنائیں، ہیوج قسم کی، ایکسٹرا آرڈنری. ان میں سے ایک کائنات کا نام تھا جنت اور ایک کا نام تھا جہنم. اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ. تو جبریل گئے اور انہوں نے جنت کے شاندار نظارے دیکھے. تو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کون بے وقوف ہے جو اس کو پانے کی خواہش اور کوشش نہیں کرے گا. اللہ نے کہا اب جہنم دیکھ کے آؤ. وہ گئے اور جہنم دیکھ کے آئے، اس کی ہول ناکیاں دیکھیں. تو واپس آ کے کانپتے ہوئے کہا کہ اے الہ العالمین، اے رب کائنات، وہ بڑا ہی بے وقوف ہوگا جو اس رستے کی طرف چلے گا. اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے جنت کو، اس کے رستے کو مصائب اور علام اور مختلف قسم کے امتحانات سے بھر دیا اور کہا کہ جبریل جاؤ. تو جبریل نے جب اس کے رستے میں، اس کے دروازے پر، اس کی طرف جانے والی راہوں کے اوپر مصائب اور علام اور امتحانات اور فتنے دیکھے تو جبریل کانپتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ بہت مشکل سے کوئی یہاں تک پہنچ پائے گا. اور پھر اللہ نے کہا جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ. اللہ نے جہنم کی طرف جانے والے تمام رستے جو ہیں ان کو عیش و عشرت سے، سکون سے، کمفرٹ زون سے بھر دیا. وہاں نائٹ کلب تھے، وہاں بیچز تھے، وہاں رنگینیاں تھیں، وہاں چکا چوند روشنیاں تھیں، پیسہ تھا، تجارت تھی، مال تھا، کوٹھیاں تھیں، زر تھا، زمین تھا، زن تھا. تو جبریل کانپتا ہوا واپس آیا. پھر اس نے کہا باری تعالیٰ بہت مشکل کوئی اس سے بچ پائے گا. اب یہ لائے اعلیٰ میں جو مخلوقات تھیں ان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک ایسی کائنات بنی ہے جو اپنی مثال آپ ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، اور ایک ایسی کائنات بنی ہے جو انتہائی ہولناک ہے. اور اس کے بارے میں چہ مگوئیاں جاری تھیں. اور ادھر زمین کے اوپر میں نے آپ کو بتایا خلیق کا پروسیس چل رہا تھا. پودے نشو نما پا رہے تھے، انواع و اقسام کے جانور اور ان کے مستقر تیار ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آدم بھی کا ایک مستقر جو تھا انسان کی شکل میں وہ بھی تیار ہو رہا تھا. تو یکدم اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ میں یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہ اعلان بہت بڑا تھا کیونکہ زمین کی سلطنت بڑی وسیع تھی. اور یہاں یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ سورہ طلاق کی آخری آیت، هو الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہما لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ طلاق کی آخری آیت، جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے 7 کائناتیں بنائی ہیں اور ہر کائنات میں اسی طرح کی ملتی جلتی زمین بھی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر اعلان تھا کہ جتنی جگہ بھی میرے بنائے ہوئے عالمین میں جہاں جہاں بھی ارض موجود ہے، میں اس کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ جو ہے عربی زبان میں سمجھ لیں کہ پرتو کو کہتے ہیں۔ نائب اس کا صحیح ورڈ نہیں ہے۔ مثلا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ڈیلیگیٹڈ پاور جتنی بھی اس کو ہوتی ہیں وہ اس کو ایبسولیوٹ استعمال کرتا ہے۔ یعنی خلافت اراضی دینے کا کسی مخلوق کو مطلب یہ تھا کہ وہ کلہم حکمران ہوگا جہاں جہاں پہ ارض بنی ہے، اور جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عالمین بنائے ہیں، اور جو اللہ نے کہا کہ میں نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، تو میننگ دیر بائی کے ساتھ ہی جو ہیں اس میں زمینیں ہیں، تو جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں جس کو بھی خلیفہ بنایا جانا تھا وہاں وہاں اس کی حکمرانی تھی۔ اب یہ ملائے اعلیٰ میں شور بھی مچا، اور جو دوسری مخلوقات تھیں ان کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ خلافت ارضی جو ہے یہ آدم کو دینے والا ہوں۔ بس یہ اعلان کرنا تھا کہ ایک دم سے جو ہے نا جی، وہ ایک سمجھ لیں کہ ملائے اعلیٰ میں ایک طرح کا ایک ہیجان برپا ہوا، اور آدم کی طرف لوگ جھکے کہ اسے دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، یہ سورہ الحجر آیت نمبر 29، کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کو کمپلیٹ کر چکوں، اب یہ دیکھیں کہ یہاں ایک پروسیس ہے کمپلیشن کا، جب میں اس کو کمپلیٹ کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن، اور اس میں اپنی روح سے کچھ ڈال دوں، پھونک دوں، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ بہت بڑا حکم تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ میں ثم سواہ۔ اب یہاں سوا کا بھی مطلب جو ہے نا جی، یہ ہے ایبسولوٹ کمپلیشن، یعنی کمپلیشن آف اینی تھنگ ایٹ دا ڈیزائربل لیول۔ یہ سنوارنا لکھ دیا، سنوارنے کی سائیکالوجی اور ہے، اور کمپلیشن ایٹ دا ایبسولوٹ ڈیزائربل لیول کو سوا کہتے ہیں۔ ثم سواہ، ہم نے اسے کمپلیٹ کیا ایبسولوٹ لیول پہ، وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحی، اور اپنی روح میں سے پھونکا، وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا، اور تمہارے لیے سماعت بنائی، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں بنائیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور مائنڈز بنائے تمہارے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کم ہی تم شکر گزار ہوتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آدم کس طرح بنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی ماں میں ایک کنڈیوسیو انوائرنمنٹ ان کی ماں میں پروڈیوس کی گئی، اور اس سے بچے نے جنم لے لیا۔ اور جب آپ وہ سورہ مریم میں پڑھتے ہیں تو وہ اس میں بھی پھونک مارنے کا ذکر آتا ہے کہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے ان کے اوپر پھونک ماری، پھونکا۔
اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کی مثال آدم جیسی ہے، جیسے میں نے آدم کو بھی بنایا تھا، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، میں نے اسے مٹی سے بنایا تھا، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور پھر میں نے اسے کہا ہو جا جیسا میں چاہتا ہوں، تو پھر وہ ہو گیا۔ یہ ہے آدم کی جو ہے نا جی پروسیس آف کریشن۔ میں نے آپ کو پورا بتا دیا کہ کس طرح بنایا، پھر اس کی زوج بنائی، پھر اس کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی اور ان سب کو مستودع میں رکھتا گیا، پھر سب کو حاضر کیا، ان سے عہد لیا، اور پھر خلافت اراضی کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور خلافت اراضی کے عوض جو اس کے حقوق اور اس کے حکم کے اوپر پورا کرتا ہوا زندگی گزار کے آئے گا، اس کو جنت کا وعدہ کیا، اور وہ فرمایا کہ میں یہ آدم کو بنا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ نے اعلان کیا ملائے اعلیٰ میں کہ جب میں اس کو بنا لوں اور اپنی روح میں سے اس کو پھونک دوں، یعنی وہ پتہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام عطا فرمایا، وہ انٹیلیجنس تھی، وہ اس کا برین کا چلنا تھا، واٹس ایور دیٹ واز۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ ہے جی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے جو انکار کیا، اس کے بعد اس کا ایک ڈائلاگ ہوا۔ یہ ہمارا اگلا سیریز ہوگی کہ یہ ہمارا دشمن کیسے بن گیا۔ ابھی ہم اس سے بائی پاس کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے اوپر جو ہے نا، جب اس کو خلافت اراضی دینے کا اللہ نے اعلان کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے آگے فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ، یہ جو آپ جس کو خلافت دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو زمین پہ جائے گا، خون خرابہ کرے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرے گا، یہ لالچی ہوگا، یہ وہ سارا کچھ، چونکہ اس سے پہلے زمین کے اوپر جنات کی لڑائی ہو چکی تھی، اور جنات اس کے اوپر ایک کشت و خون کا بازار جو ہے وہ گرم کر چکے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے جو ہے وہ اعتراض پیش کیا کہ یا اللہ، یہ جو ایسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ واضح حکم اللہ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کمپیریزن کروایا، کیونکہ دونوں ٹرانسفارمر مخلوق تھے۔ اللہ نے ایک تختی دی، بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ وہ تختی جو حروف مقطعات کی تھی، واللہ عالم، لیکن زیادہ زور اسی پہ ہے کہ وہ تختی اسی کی تھی۔ اب کیپ ان مائنڈ کہ یہ سارا ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے، ابھی اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی وہ تختی دی، آدم کو بھی وہ تختی دی، اور پتہ نہیں کتنی دیر گزری، اس کے بعد اللہ کریم نے ان کو بلایا اور فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ تم نے کیا نتیجہ نکالا اس تختی سے۔ تو چونکہ وہ تو پری ڈیٹرمنڈ مخلوق تھے، ان کے پاس اللہ کی روح ان میں نہیں پھونکی گئی تھی، اور ان کے پاس پروسیسنگ برین نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو اتنا پتا جتنا تو بتاتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم تم پڑھ کے سناؤ۔ تو آدم کے پاس چونکہ ری پروسیسنگ برین تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا تھا، اس کو یہ علم عطا کر دیا ہوا تھا، تو آدم نے فر جناب، اس نے کہا الف سے ابا، میم سے ماں، فلاں 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 فلاں، وہ اس نے تمام جناب کہانی سنانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ بتاؤ، میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں ہی غیب کا جاننے والا ہوں۔ اور پھر آدم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ میرٹ اورینٹڈ ہے، کہ کوئی ان کی
جو ہے انصاف کے اوپر حرف نہ اٹھا سکے، انہوں نے آدم کی فضیلت ثابت کر کے اور ملائکہ کی انکیپیسٹی ثابت کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ تم سے علم میں اپنی افضلیت تم پر ثابت کر چکا ہے۔ اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ اس کا پورا چیپٹر ابلیس کا ہم شروع کریں گے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم کے ساتھ کیا ہوا۔ آدم کو اللہ نے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، یہ ملائے اللہ کی بات ہے، اور جو چاہیں جہاں سے چاہیں وہاں سے کھائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک فزیکل باڈی عطا کی، وہ صاحب قدرت ہے، اس نے وہ جو مستودع میں سے نکالا آدم کو، وہ جو چپ تھی اس کو ایک باڈی میں ڈالا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم جہاں سے مرضی کھاؤ پیو۔ تو کھانے پینے کی بات یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اللہ نے آدم کو ایک جسم عطا کیا، اس کی حقیقت کیا تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم بھی اس کو جان پائیں گے جب ہمیں اگلے جہانوں میں جا کے تو وہ مستودع سے نکال کے ہمارا جسم عطا کیا جائے گا، تو ہمیں وہ ساری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اللہ نے کہا کہ آپ یہاں رہو اور جو چاہو وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت کے نیچے نہ جانا۔ اب شیطان چونکہ وہ دشمن ہو چکا تھا، اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز تھے، اس نے ان کو وہاں پہ بڑکایا یا سمجھ لیں گمراہ کیا، کوئی لالچ دیا، اور زیادہ تر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اماں ہوا کو یا آدم کی جو زوجہ تھیں ان کو ابھارا، اور وہ آدم کی جو زوجہ تھیں وہ چونکہ مستودع میں پڑی ہوئی اپنی اولاد دیکھ چکی تھیں، اور ان کے سامنے لا کے وہ ساری اولاد کے السطی بربکم کا عہد لیا گیا تھا، تو وہ مامتا جو تھی نا وہ جوش مارتی تھی کہ میری اولاد کہاں کیسے ہے، میری اولاد آئے، میری اولاد آئے، میری اتنی اولاد ہے لاکھوں اربوں کروڑوں خربوں۔ تو وہ مامتا کا جو جوش تھا اس محبت سے عاری ہو کر اس شیطان نے ان کو جھانسا دیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ نہیں مرے گی اور تم جو ہے نا یہ کھا لو۔ اب جب انہوں نے وہ کھا لیا تو ظاہر ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑا ہی عجیب قسم کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ آدم کو بطور سزا زمین پر بھیجا گیا۔ نہ 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 بالکل نہیں۔ آدم واز ڈیسٹائنڈ، کیونکہ آدم کی تخلیق کے وقت ہی کہا تھا اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل معاف کر کے جو ہے وہ زمین پر بھیجا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 آپ پڑھیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آدم اور آپ خود رہو اور اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھائے پیو، لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ تو وہ پھر انہوں نے یہ خلاف ورزی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ بات کہی کہ اب ان کو پہلے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ کَلِمَاتِ توبہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو بھیجا گیا جناب بطور سزا اس زمین کے اوپر، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور آدم کو اس کے رب نے القا کیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، آدم کے اوپر ہم نے القا کیے، من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے، کلمات، فتاب علیہ، اس کی توبہ کے، اور اس کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم۔ یعنی ایک آپ سمجھ لینا کہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایک سوال دیا گیا اور سوال دینے والا خود ہی مجھے کہے کہ یار اس کا جواب جو ہے نا یہ لکھ دو، اب میں وہ جواب لکھ دوں تو وہ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم کو وہ کلمات بتائے
کہ اس طرح میرے سے معافی مانگو. اس نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی اسکیم شروع ہوئی جس کو خلافت عرضی کہا جاتا ہے, اور آدم کو مستودع سے نکال کر اس کے مستقر میں شامل کر دیا گیا. اسی کو ول ڈیورے کہتا ہے کہ ہومو سیپین جب ڈیولپ ہو گیا تو ایک دم کوئی چارج کسی جگہ سے آیا اور اس کے ماتھے کے اوپر گرا اور یکدم اس کے برین نے چلنا شروع کر دیا. یہ وہ آدم تھا کہ انسان اور آدم کا اس میں ملاپ کیا گیا, یعنی مستودع ملائے اعلیٰ میں ہے, مستقر نیچے ہے, اور وہ لایا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو رکھا اسی پیٹرن کے اوپر اس کی, لیکن اس کے انوائرنمنٹ کو بدل دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ سارا کچھ زمین میں مکمل کیا تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا ماں کے پیٹ میں, اور ماں کے پیٹ میں کنڈیوسو انوائرنمنٹ رکھ دی, اور وہی سنگل سیل کو ملٹیپلیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا, اور پھر اس کا مستودع لا کے ڈالا جاتا ہے. اور پھر وہ جب اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو مستودع سے جو چیز آتی ہے وہ نکال کے لے جاتے ہیں فرشتے جو ہیں, وہ اپنے آپ طرف لے جاتے ہیں اور اس کو مستودع میں جا کے رکھ دیتے ہیں. آگے اللہ جانے یہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بحث کریں گے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جسم میں نہیں ہوں, میں اس کے اندر رہتا ہوں, میں قبر میں چلا جاؤں گا, میرا مستودع جو ہے وہ کہیں سے آیا تھا اس زمین کے اوپر, اور اس زمین میں اللہ نے صرف مستقر بنایا ہے. قرآن میں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ مستودع زمین کے اوپر ہے, بلکہ صرف کیٹاگوریکل کہا گیا ہے کہ یہ صرف مستقر جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ جو فکر کرتے ہیں لوگ, ان کے اوپر جو ہے ہم یہ آیات کھولتے ہیں, جو سرسری گزر جاتے ہیں اس کے اوپر ہم نہیں کھولتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کے پروسیس کو مکمل کیا. آدم جو تھا وہ ہومو سیپین میں آ کے ملا تو ہومو سیپین سیپین کہلوایا. اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک تو یہ چپ ہے, اور ایک چپ اور بھی لگی ہوئی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے انسان کے اعمال کا تمام ریکارڈ اس کی گردن میں لگا دیا ہے. اس میں چپکانے کے لفظ ہیں, چپکا دیا ہے, جسٹ لائک اے چپ. اور بروز قیامت ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ایک کتاب کی شکل دیں گے, یعنی وہ چپ نکالی جائے گی, پرنٹر میں ڈالی جائے گی, اس کا پرنٹ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج پڑھ لے اپنی کتاب کو, تو خود ہی کافی ہے. اور یہ جو مستقر ہے یہ یہیں گل سڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ آئے گا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسا کے نام سے, یہاں اردو ترجمہ والوں نے قیامت کو اسا کے ساتھ مکس اپ کر دیا ہے. آج آپ جس کو بھی کہیں کہ قیامت سے کیا مراد ہے, وہ یہی کہے گا یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اس کو نہیں 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 نہیں, یہ قیامت نہیں ہے. یہ دو اصطلاحات ہیں, ایک اسا ہے, ایک یوم القیامہ ہے. اسا کو اللہ نے کہا القاریہ, اسا کو اللہ نے کہا الحاقہ, اسا کو اللہ نے کہا الزلزلہ, اسا کو اللہ نے کہا القاریہ, اسا کو اللہ نے کہا واقعہ. یہ ایک اسا ہے. اسا جب آئے گی یہ تمام زمین تباہ و برباد کر دی جائے گی, یہ ہموار کر دی جائے گی, اس کی فزیکل کیمیکل پراپرٹیز بدل دی جائیں گی. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے اوپر بارشیں ہوں گی, وہی پروسیس ہوگا, وہی کیچڑ بنے گا, وہی سلسال بنے گا, اور پھر تم اسی طرح زمین سے اگائے جاؤ گے جس طرح پہلے اگائے گئے تھے. اب پہلے وہ پروسیس صدیوں میں مکمل ہوا تھا, بلینز میں مکمل ہو سکتا ہے اللہ وہ 24 گھنٹوں میں کر دے, لیکن پروسیس وہی رہے گا. اور پھر تمہارا جو وجود ہے, جو مستودع میں تمہاری شخصیت پڑی ہوئی ہے, وہ لا کے اس مستقر میں ڈالی جائے گی اور تمہاری میموری کو ان لاک کر دیا جائے گا, اور پھر تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا. یہ پوری سکیم ہے جو سمجھ آ جاتی ہے قرآن سے, اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں. اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے.
اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی فتویٰ لگائے بغیر وہ آپ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں اس کے اوپر آپ کو سیٹسفائی کروں۔ اور اس کے بعد ہم ایک تو ساتھ وہ اپنا شروع رکھیں گے کرنٹ افیئر، لیکن ہم اب یہ شروع کریں گے کہ یہ دشمن ہمارے کھاتے کیوں پڑ گئے، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، یہ جو ابلیس ہے اس پہ ہم ایک مفصل گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارا ایویلیوشن کا پارٹ یہاں پہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔